تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان ٹی وی کے پروگرام قال اللہ کی میں سورۃ بنی اسرائیل کے 30 رکوع کی تفسیر کے ساتھ میں مفتی عبدالباقی اخندزادہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے پیغام کے ساتھ ابتدا فرمائی ہے، اور وہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں وَوَصَّىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کی وصیت ہے۔ جیسے صحابہ کہتے تھے نا، اوصانی خلیلی، میرے خلیل میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی وصیت کی، اللہ تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ، نماز مت چھوڑنا، وَلَا تَشْرِبَنَّ الْخَمْرَ، اور شراب مت پینا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کتنی عظیم الشان بات، اور اس سے بھی بڑھ کر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ، تیرے رب کی وصیت کہ عبادت اللہ کی، اور اللہ کی عبادت کے بعد جو مرتبہ، جو مقام احترام کا، ادب کا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھائیاں، ان والدین کے لیے خیر کی فکر، اگر خدا نخواستہ وہ کافر ہیں تو ان کے ایمان کی فکر کرنا، اگر مسلمان ہیں اور دین سے دور ہیں تو ان کو اللہ کی اطاعت پر لانے کی فکر کرنا، اور اگر دیندار ہیں تو ان کی خدمت کر کے ان کے ذریعے سے اپنی جنت بنانا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ باپ کیا ہے؟ فرمایا باب جنتک، تیرے جنت کا دروازہ ہے، اب تیری مرضی ہے، تو اس دروازے کو کھول کے اس کو راضی کر کے اس کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جا، اور چاہے تو اس کو توڑ دے اور اپنی جنت کا دروازہ توڑ دے۔ عرض کیا رسول اللہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا ہے۔ کہا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا ہے۔ اور فرمایا ایک صحابی نے عرض کیا جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، فرمایا الک امن، کیا تیری ماں موجود ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ میری ماں موجود ہے۔ فرمایا جاؤ فإن الجنة تحت رجلیها، کہ جنت اس کے پیروں کے نیچے ہے، خدمت کر۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اف تک زبان سے مت نکالنا، اف تک یعنی ہر وہ بات جو تیرے ماں باپ کو تکلیف دے زبان سے نہیں نکالنی ہے، ایسا کوئی عمل جو انہیں تکلیف دے وہ زبان سے نہیں نکالنی۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر بڑھاپے میں پہنچ جائے احدہما ایک ان میں سے، او کلاہما یا دونوں،
علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس حال تک پہنچ جائے کہ ماں باپ، جیسے باپ ہے، عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ وہاں ان کا پیشاب ہے یا ان کی حاجت ہے وہ خطا ہو جاتی ہے، تو اولاد کو یہ حکم ہے کہ صاف کریں، اور اس حال میں بھی ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکالے کہ جس سے ماں باپ کی اس عظیم الشان جو انہوں نے ہم پر احسانات کیے. قرآن ایک جگہ اور ہمیں سمجھاتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ دعا میں ہر وقت یہ کہو یا اللہ ان پر تو ایسی مہربانی کر جیسے وہ بچپن میں مجھ پر مہربان تھے. وہ بچپن کو خود کو یاد کر، جب ٹھنڈی رات ہوا کرتی تھی، جب تو اپنے آپ کو گیلا کرتا ہے اور پھر ایک ہستی اٹھتی ہے، پورے گھر میں اسے تیرے رونے کی پرواہ ہے، وہ تجھے اٹھاتی ہے، تیرے گیلے کپڑے کو تبدیل کرتی ہے، پھر تجھے سکھاتی ہے، اور پھر تو گہری نیند جب تک سوتا نہیں ہے وہ سوتی نہیں ہے، وہ تیری ماں ہے. اس کے اس احسان کو یاد کر کے اپنے اللہ سے کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میری اس بوڑھی ماں پر ایسا مہرباں ہو جا، میری وہ کمزور ماں جو عمل میں شاید کمزور تھی، یا اللہ وہ تیری عبادت کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتی تھی جس تک لوگ پہنچتے تھے یا اللہ، پر اس نے مجھ پر احسان بہت کیے ہیں. میں آج تیرے سامنے دعا مانگتا ہوں ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ایسے مہرباں ہو جا جیسے بچپن میں وہ مجھ پر مہربان تھے. تو بچپن میں بھوکا تھا، تجھے ضرورتیں تھی، ساری دنیا کو تیری ضرورت نظر نہیں آ رہی تھی، تیری بھوک نظر نہیں آ رہی تھی. ایک شخص تھا جسے یہ تکلیف تھی کہ میرا بیٹا بھوکا ہے، میرے بیٹے کو آج کپڑوں کی ضرورت ہے، میرے بیٹے کو آج جوتوں کی ضرورت ہے، میرے بیٹے کو آج کتابوں کی ضرورت ہے، میرے بیٹے کو آج اس کے دوستوں کے سامنے سرخ ہونے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے. آج وہ شخص بوڑھا ہو چکا ہے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے اس بوڑھے باپ پر، کمزور باپ پر، جن کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، جو اب قبر میں جا چکے ہیں، یا اللہ شاید وہ دنیا میں اتنے اچھے نیک بندے نہیں تھے، پر میں آج ہاتھ اٹھا کے تیرے سامنے اپنے اس باپ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ اس پر ایسے مہرباں ہو جیسے وہ بچپن میں مجھ پر مہرباں ہوتا تھا. فلا تقل لهما اف، ایسی زبان سے بات مت نکالنا کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچے. ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی مت. وقل لهما قولا کریما، نرم بات، اچھی بات کہنا. اچھی بات کیا ہے؟ زندگی میں ان کو خوش کرتے رہنا، جس چیز سے وہ خوش ہوتے ہیں. بہت تھوڑے سے خوش ہوتے ہیں ماں باپ. بیٹا سالوں کی ناراضگی کے بعد جب ماں کی گود میں جاتا ہے، ماں اسے چومتی، کیونکہ اس بوڑھی کو پتا ہے یہ جوان ہے، اس کی اولاد ہو سکتی ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میرا کوئی نہیں دنیا میں آنے والا، اب میری اولاد اور نہیں ہو سکتی، یہ جو ہے اسی سے میں نے محبت کرنی ہے، اسی پر سب کچھ لٹانا ہے. دنیا میں نرم بات کر کے، ان کی خدمت میں حاضر ہو کے ان کی تھوڑی ضرورت کو پورا کرنا، اور ان کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی قیامت کے دن اس کو بہت کچھ ملے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ کچھ تو میں نے کیا نہیں تھا، یہ مجھے کہاں سے ملا؟ تو کہا جائے گا باستغفار ولدک لک، تیرے بچوں نے تیرے لیے تیرے مرنے کے بعد خوب سارا استغفار کیا، خوب ساری تیرے لیے دعائیں کی، یہ سب کچھ تجھے اس کی برکت سے مل رہا ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، ابن آدم مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتا، تین چیزیں اس کے کام آئیں گی. علم جو دنیا میں پھیلایا، کوئی نیک صدقہ جاریہ کیا، او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسا نیک بچہ جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا رہے.
ہم وہ ذخیرہ بنیں کہ جن کی زبانوں پر یہ بات ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جھکاتا رہے ان کے سامنے کندھے عاجزی کے طور پر، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان پر ایسے مہربان ہو جیسے یہ بچپن میں مجھ پر مہربان تھے۔ میں بچپن میں محتاج تھا، کمزور تھا، لاچار تھا، بے بس تھا، انہوں نے مجھ پر مہربانیاں کی۔ آج یہ کمزور ہے، لاچار ہے، بے بس ہیں، کچھ نہیں ان کے پاس، توشہ عمل خالی ہے، پر میں اولاد ہو کر ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ایسے مہربان ہو جیسے بچپن میں یہ مجھ پر مہربان تھے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کا اپنے بڑوں سے اختلاف آتا ہے، انسان نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بڑے سے کوئی ایسی بات چیت کرے جس سے بڑا ناراض ہو، لیکن بعض اوقات حق بات کہنی پڑتی۔ اگر حق بات کہی جائے اور اسے حق طریقے سے کہی جائے، حق بات ہو، حق طریقہ ہو، حق نیت ہو اور حق موقع ہو، اپنے بڑے کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے ایسی سخت بات نہیں کہنی چاہیے جن سے ان کو بے عزتی فیل ہو۔ جیسے عربی کے ایک مشہور مقولہ ہے کہ النصیحۃ امام الناس فضیحۃ، کہ لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا اس کو رسوا کر دینے جیسا ہے۔ تو نصیحت ایسے موقع پر نہ کی جائے، ماں باپ کو ان کے بچوں کے سامنے رسوا نہ کی جائے، ایسے ہی ماں باپ اپنے جوان بچوں کو، ان کی بیوی، ان کے بچوں کے سامنے رسوا نہ کریں۔ کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کو ایک حد میں رکھا جائے۔ اور اس میں ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جو چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پہلے بڑے بنیں گے، پھر چھوٹے ان کے احترام میں جھکیں گے، آگے بڑھنا پڑے گا۔ اگر کبھی اختلاف ہوا، کوئی چیز ایسی آپ نے ان کے سامنے رکھ دی، یا ماں باپ نافرمانی پر آ جائے، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو شرک کر دے، یا وہ تجھے کہہ دے کہ ماں باپ کہہ دے بیوی کو طلاق دے دے، تو علماء کہتے ہیں اس زمانے میں ماں باپ کی یہ بات نہیں ماننی ہے، کیونکہ وہ عمر فاروق جیسے باپ نہیں رہے کہ ان کے کہنے پر حضور نے فرمایا طلاق دے دو اپنی بیوی کو، نہیں، جب تک اچھی خاصی کوئی وجہ نہ ہو۔ تو اگر کبھی کوئی ایسی وجہ پیش آ گئی تو اللہ فرماتے ہیں ہم تیرے دل کی حالت کو جانتے ہیں۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، وہ اللہ اپنی ذات کی طرف توجہ کرنے والوں کی مغفرت فرماتے رہتے ہیں۔ غلطیاں انسان سے ہو جاتی، کسی بھی موقع پر غلطی ہو جاوے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر لی جائے، کیونکہ استغفار کا دروازہ جو کھولا گیا ہے وہ اسی لیے کھولا گیا ہے کہ انسان غلطی کرے اور پلٹ کے اپنے اللہ کے دامن میں جا کر اپنے آپ کو چھپا لے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو وہ کیا کہتا ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، وہ متوجہ ہونے والوں کے لیے اوابین کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز، چاش کے وقت کی نماز اوابین کی نماز، تہجد کی نماز اوابین کی نماز، یہ وہ نمازیں ہیں جو وہ لوگ پڑھیں گے جن کو اللہ کی طرف توجہ حاصل ہے، اللہ سے تعلق حاصل ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، مال جو اللہ نے دیا ہے، ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی المال حق سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں کچھ حق ہیں، وہ حق کس کے ہیں؟ ذوی القربہ،
رشتہ داروں کے، ماں باپ، سب سے پہلے ماں باپ آپ سے الگ رہتے ہیں، ان کو جیب خرچی دیجیے۔ اگر آپ کے بھائی بہنیں کمزور ہیں ان کو کچھ دیجیے، آپ کی بیوی ہے ان کو جیب خرچ تھوڑی بہت دیجیے۔ اپنے رشتہ داروں کو، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اگر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کروں، فرمایا اس میں تجھے 2 اجر ملیں گے، ایک صدقے کا اجر ہوگا، ایک رشتہ داری پورے کرنے کا اجر ہوگا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ دینار، 1 دینار ہے، کس پر خرچ کروں؟ فرمایا اپنے گھر والوں پر، اپنی جان پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اور پھر وہ بچ جائے اس سے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات اگر مستحقین ہیں رشتہ داروں میں ان کو پہلے مقدم کرنا ہے۔ والمسکین، مساکین پر خرچ کریں، تلاش کریں ایسے مسکین۔ وابن السبیل، اللہ کے راستے کے مسافر۔ اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسافر ہے، مدرسے کے بچے ہیں مثلا مسافر ہیں، ایسی جو بھی مسافر ہے اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اس کی مدد کیجیے۔ علماء کہتے ہیں کہ جہاں لفظ قتال آتا ہے، لڑائی کی بات آتی ہے، اس سے مراد وہ تلواروں کی جنگ ہے یا وہ جنگ ہے جو اسلام اور کفر کے بیچ میں ہے۔ جہاں لفظ جہاد آتا ہے اور جہاد میں یہ لفظ یہ بات ہوتی ہے کہ لڑائے تو وہاں بھی لڑائی مراد ہوتی ہے۔ لیکن اگر ابن سبیل، فی سبیل اللہ کا لفظ جب آتا ہے تو اس سے مراد ہر وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ تبلیغ کا راستہ ہے، وہ تعلیم کا راستہ ہے، وہ جو بھی راستہ جس کا مقصود کیا ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا پرچم بلند ہو جائے۔ اب وہ مدرسوں کے ذریعے بلند کرنا ہے، یا وہ تبلیغ کے ذریعے بلند کرنا ہے، وہ تقریر کے ذریعے بلند کرنا ہے، وہ درس و تدریس کے ذریعے سے بلند کرنا ہے، یا جو بھی ذرائع ہیں جس سے مقصود اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، وہ فی سبیل اللہ میں شامل ہیں اور ان کو ان کا حق دے دینا چاہیے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اللہ رب العزت نے فضول خرچی سے منع فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں اسراف اور تبذیر میں فرق کیا ہے؟ اسراف ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ آپ گھر میں 4-5 لوگ ہیں، آپ کو 1 کلو گوشت کافی ہوتا ہے، آپ 4 کلو لے کر آ رہے ہیں۔ اب کھانا ضرورت ہے لیکن آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، یہ اسراف ہے، یہ منع ہے، حرام ہے۔ اور ایک تبذیر ہے، تبذیر ضرورت ہی کوئی نہیں، بے ضرورت کی جگہ پر آپ نے پیسے خرچ کر دیے، اور اتنے پیسے خرچ کر دیے جو آپ کو خرچ نہیں کرنے چاہیے۔ تو فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ، اور تبذیر نہ کر، ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی آپ خرچ کر رہے ہیں اور فضول میں خرچ کر رہے ہیں۔ ان المبذرین، فضول جگہوں پر خرچ کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطانی عمل ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان بھی اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکرا تھا، اور یہ جو فضول جگہ پر مال کو خرچ کر رہا ہے یہ بھی ناشکرا ہے۔ اگر اس کو شکر ہوتی، اگر اس کو احساس ہوتا تو یہ اس مال کو یوں فضول میں ضائع نہ کرتا۔ اس کو احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت اس کو دی ہے، کتنی بڑی نعمت تھی۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر کبھی تو ان لوگوں کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا دے اپنے رب کی مہربانی کے انتظار میں جس کی تجھے توقع ہوتی ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو نرم بات کرنا۔ مطلب یہ ہے جو ہمیشہ سخاوت کرتا رہتا ہو، دیتا رہتا ہو، کبھی کبھار ایسا بھی آتا ہے
کہ اس انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو لینے والا بھی نرم بات کرے، دینے والا بھی نرم بات کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہی لوگ جو آپ کے پاس آئے مانگنے کے لیے، آپ نے ان سے سخت لہجہ استعمال کیا، بھائی تمہارا تو کام ہی بن گیا، بھائی تم تو آتے رہتے ہو. بھائی نہیں، آپ نرم بات کیجئے. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، نرم بات کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو تم سے مانگنے کے لیے آئے تم اس کو چھڑکنا مت. ایسے ہی جب کوئی آدمی تمہارے پاس آئے کہ ہمیں کچھ دو اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو نرم بات کرو. ایسے ہی لینے والے بعض اوقات بڑی مشکل پیدا کرتے ہیں کہ جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. عادت ایسی نہیں بنانی چاہیے کہ آدمی اپنی نیکی پر پچھتاوے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اللہ رب العزت دونوں انتہاؤں سے منع فرما رہے ہیں. ایک انتہا تو ایسی ہے کہ آدمی بخل میں ایسا ہو جائے گویا کہ اس کے ہاتھ کو اس کے گردن کے ساتھ باندھ کے رکھ دیا گیا کہ اب ہاتھ اس کا نیچے جا ہی نہیں رہا. چاہے جیب ہو، چاہے تھیلا ہو، چاہے بٹوا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہاں جا ہی نہیں رہا، خرچ نہیں کر رہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، نہ کر اپنے ہاتھ کو مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، ایسے کہ گویا کہ اس کو باندھا گیا ہو تمہاری گردن کے ساتھ. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اس کو اتنا پھیلاؤ. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اتنا خرچ کرو کہ آخر میں ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھ جاؤ. جواری کا لفظ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، ہارا ہوا آدمی کہ جی میں نے کیا کر دیا، اپنی سخاوت پر پریشان، بعد میں اپنے آپ کو کوسے، آپ کی اولاد آپ کو کوسے، آپ کے بڑے آپ کو کوسے. یہ کیسی سخاوت، یہ کیسی اچھائیاں، یہ دوسروں کے لیے بنانا. دونوں انتہا، نہ بخل میں اتنی انتہا کہ کوئی تیری خیر کو نہ دیکھے، نہ سخاوت میں یہ انتہا کہ دوسرے تو تم سے اٹھاتے رہے اور آخر میں تمہارے پاس کچھ نہ بچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ غالباً ان کے پاس آئے، دیکھا تو ان کو دل کا دورہ پڑا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے مال کو اتنا میں اللہ کے راستے میں. حضور نے فرمایا نہیں، 1/3 وصیت کر لو. اور پھر آگے جو جملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک شاندار جملہ ہے، وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے. فرمایا اگر تو اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ دے یہ بہتر ہے اس سے کہ تو ان کو غریب چھوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے. ایسا مت کرو کہ آپ کی اولادیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کو برا بھلا کہیں کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے ہمارے بارے میں. نہیں، ایک میانہ روی سے چلو، نہ بہت بخل اور نہ بہت زیادہ خرچ کرنا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، رزق کی فراوانی تو رب لاتا ہے، رب کی طرف سے رزق کی فراوانی آتی ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، فراوانی بھی وہ لاتا ہے، ویقدر اور تنگی بھی وہی لاتا ہے. فراوانی کے اپنے اسباب ہیں. 5 وقت کی نماز سب سے بڑا سبب، وقرآن الفجر، فجر کے وقت قرآن پڑھنا یہ فراوانی رزق کا دوسرا سبب. چاش کی نماز، اشراق کی نماز، یا ابن آدم تکفل لی 4، تم 4 رکعت کی ذمہ داری لو، میں تیری ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لیتا ہوں. اپنی اولاد کو ہر وقت نماز کی فکر میں لگے رہنا یہ رزق کے اسباب میں سے ایک اور سبب ہے. سورۃ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ میں آپ کو کچھ مال دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی بیٹیوں کے کام آئے. فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ سکھایا. صلوات والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ واقعہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقے نہیں آتے. تو ہم رزق کی جو اسباب رزق ہے اس کے پیچھے ہم چلیں. اللہ سے ہر نماز کے بعد دعا مانگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک بہت بڑی دعا غلبۃ الدین، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر قرضوں کا بوجھ ہو، وقہر الرجال، اور میں لوگوں کے دباؤ کے نیچے آؤں. آپ نے ایک بہت عظیم شان دعا سکھائی. فرمایا پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہوگا اللہ اسے ختم فرمائیں گے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ان اعمال کا اہتمام کریں تاکہ جب اللہ کی مہربانی ہے ہماری طرف، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے یہی خیر کے راستے چھوڑ کر گئے. ایک مرتبہ آپ کی زوجہ مطہرہ بیٹھی ہوئی لمبا ذکر کر رہی تھی. آپ نے فرمایا میں نے تو 4 کلمات پڑھ لیے اور وہ 4 کلمات تیرے ان 4000 کلمات سے زیادہ بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزنت عرشی ومداد کلماتی. ایک صحابی سے کہا کہ آیت الکرسی رات کو پڑھا کرو. کہ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے تیرے گھر کی حفاظت ہوگی، تیرے جان کی حفاظت ہوگی، تیرے مال کی حفاظت ہوگی. تو یہ اعمال ہمیں دیے گئے ہیں. رزق کی وسعت یا رزق کی تنگی کا تعلق وہ محنت سے نہیں ہے، وہ اعمال سے ہے. اگر اعمال اچھے ہوں گے تو رزق میں اللہ برکتیں دیں گے. اور رزق میں برکت کا مطلب کیا ہے؟ رزق دکھنے میں کوانٹیٹی میں تھوڑا ہوگا لیکن اللہ اس سے ضرورتوں کو پورا فرما دیں گے. اور بے برکتی یہ کہ ہوگا بہت زیادہ لیکن ہمیشہ دل میں یہ درد رہے گا، یہ فکر رہے گی کہ ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةَ رَبِّي، اگر تمہیں ہم اپنے خزانوں کے بھی مالک بنا دیں. اللہ کے خزانے، اللہ کے خزانے، تمہیں ڈر لگا رہے گا کہ یہ ختم نہ ہو جائے. اس لیے دنیا کی فکر نہ کریں، اعمال کی فکر کریں، نیکی کی فکر کریں، اولاد کو نیکی پر لائیں. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اپنی نسل کو دیندار بنائیں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں روزی دینا ہمارا کام ہے، تمہیں روزی پہنچانا ہمارا کام ہے، تمہاری اولادوں کو روزی پہنچانا ہمارا کام ہے، تمہاری روزی میں رزق میں برکت دینا ہمارا کام ہے. وہ تمہارا کام نہیں ہے، وہ تمہاری محنت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے.